ہمارے ہاں ہر چیز کا سولوشن ایک چیز سمجھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ عوام پر مزید اور زیادہ سے زیادہ ٹیکسز لگاؤ، یعنی کہ جو طبقات جو کہ ٹیکسز دے رہے ہیں ان کو مزید ٹیکس کے بوجھ تلے لا دو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں یعنی کہ بجائے اس کے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی جو باتیں ہوتی تھی اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ اب جو ٹیکس لوگ آلریڈی دیتے ہیں اس کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹیکس بلیڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پیسے حکومت کے خزانے میں جانے کے بجائے وہ جاتے ہیں لوگوں کی جیبوں میں۔ ایسا ہی ایک ٹیکس ہے جو کہ جی ایس ٹی ہے، یہ ایس ایس ٹی ہے، جو کہ سندھ کے حوالے سے، اور پنجاب میں پنجاب ریونیو بورڈ اس کو کلیکٹ کرتا ہے، مختلف صوبے اس کو، یعنی کہ ایک ہوتا ہے سروسز پہ ٹیکس اور ایک ہوتا ہے آپ کے پروڈکٹس پہ جو ٹیکس۔ تو پروڈکٹ پہ جو ٹیکس ہے وہ جاتا ہے ایف بی آر کو، بالکل جی، اور جو سروسز پہ وہ متعلقہ اچھا بہت سارے لوگ تو دیکھتے بھی نہیں نا کہ جی ایس ٹی ہوتا کیا ہے، بس ٹھیک ہے جی ہو گیا کہ جی ایس ٹی میں اضافہ کر دیا گیا، اب 17 سے 18% ہو گیا۔ تو آج ہم ذرا آپ کے لیے ایک اچھا مفصل ہم ایک سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں، خرم شہزاد ماہر معاشرت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ذرا ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ بھائی یہ جی ایس ٹی کیا ہے اور یہ جو ایس ایس ٹی کیا ہے، اور یہ ایس ایس ٹی کیا ہے، اور یہ جو پیسہ وصول ہوتا ہے یہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ السلام علیکم خرم اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ خرم یہ بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اسپیسیفکلی خواتین جب جاتی ہیں سیلونز میں جاتی ہیں، ریسٹورنٹس وغیرہ میں جاتی ہیں، اور وہ جب جی ایس ٹی کی مد میں، ایس ایس ٹی کی مد میں جو وہ ٹیکس دے دی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات کتنا ضروری ہے ہاں کہ پتہ چلے کہ یہ ہے کیا اور یہ کہاں کہاں جاتا ہے، یہ بھی بتائیے گا پلیز۔ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو بوتھ آف یو۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی ٹیکسز ہوتے کیا ہیں، پہلے تو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ دو طرح کے جو ہے سیلز ٹیکس ہوتے ہیں۔ ویسے تو سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے وہ کنزمپشن ٹیکس ہوتا ہے، جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ ٹیکس لگتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک گورنمنٹ نے اس طرح سے کچھ سالوں پہلے کیا، جب سے یہ 18 امینڈمنٹس ہوئی اور صوبوں کے پاس اختیارات گئے تو صوبوں کے پاس ٹیکس کا حصہ بھی گیا کافی حد تک۔ مثال کے طور پہ جو سروس ہوتی ہے اور جو گڈز ہوتی ہیں ان دونوں کو آپ اگر الگ الگ کریں، سروس کیا ہوتی ہے جیسے ہاسپٹیلٹی، آپ ریسٹورینٹ کی بات کر لیں، وہ آپ کو سروس دیتے ہیں، اسی طرح سے ایئر لائنز ہیں وہ آپ کو سروس دیتی ہیں، یا اس طرح بہت ساری اور بیوٹی پارلرز ہیں یا اور بہت سارے کیفیز ہیں، یہ سب آپ کو سروس دیتے ہیں۔ اس سروس کا جو سیلز ٹیکس ہے وہ صوبوں کے پاس آ گیا کہ صوبے اس کو کلیکٹ کریں گے۔ جبکہ کوئی چیز آپ کنزیوم کرتے ہیں، کوئی صابن لیں آپ، کوئی اور اس طرح کی چیز لیں، کوئی پانی کی بوٹل لیں یا اور طرح کی کوئی گڈس لیں، تو وہ بیسکلی آتا ہے فیڈرل کے اندر، یعنی کہ وہ گڈس کے اوپر سیلز ٹیکس ہوتا ہے، وہ 17% ہوتا ہے، جب 18 کر دیا گیا ہے۔ اور جو صوبوں کے پاس ہے سروسز میں، جیسے میں نے کہا ریسٹورینٹ آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بل دیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک سروس ٹیکس ہوتا ہے، وہ صوبوں کے پاس آتا ہے۔ وہ ہر صوبے میں ڈفرینٹ ہے، مثال کے طور پر سندھ میں 13% ہے، پنجاب میں 15 ہے، جی 1% وہ اب جو ہے نا ایڈ ہو جائے گا۔ تو جنرل سیلز ٹیکس کیونکہ بڑھ گیا وہ تو ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا کہ سروس جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے اور گڈس جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہے، یعنی کہ فیڈرل کے پاس، جس میں ایف بی آر کلیکٹ کرتا ہے۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں کہ ٹیکسز جو ہے کیوں نہیں کلیکٹ ہو رہے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو آپ کو کیسے پتہ نہیں چلتا اور کیسے پتہ چلنا چاہیے۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو سروس لینے والا ہے نا، یعنی کہ اگر ہم لوگ اگر ریسٹورینٹ جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے ہمیں سروسز طرح کی مل رہی ہیں، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے بٹ آگے زیادہ تر دیا نہیں جا رہا۔ میں سیدھا سوال اسی میں سپلیمنٹری کوشچن کر رہا ہوں نا، کہ میں گیا وہاں پر، انہوں نے مجھے پرچی ایک لا کے دے دی، نیچے ایڈ کر کے کہ 400 روپے جی ایس ٹی۔ اچھا ان کو یہ بھی ایٹ ٹائمز نہیں پتا ہوتا کہ ایس ایس ٹی لکھنا ہے، اس پہ جی ایس ٹی لکھنا ہے، اس پہ لکھنا کیا ہے، تو وہیں سے آپ کو تھوڑا سا پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور پھر وہ پکی رسید بھی کوئی اس کی ہوتی ہے۔ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس وقت دیکھیں ہوتا کیا ہے، ابھی میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ کسی اسٹور پہ جاتے ہیں، اسٹور سے مراد یہ کہ آپ گروسری لینے جاتے ہیں، اس اسٹور پہ آپ کو اب یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ اسٹور کے اوپر جو آپ کو آخر میں آپ جو گروسری کے بعد آپ کو ایک ریسیٹ ملتی ہے، رسید جو ملتی ہے آپ کو، اس کے اوپر جو ہے جو سیلز ٹیکس کا نمبر ہے وہ، اچھا یہ آئے گا بائی دا وے فیڈرل کے اندر۔ ابھی میں فیڈرل اور پروونس کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں سمپل ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ اسٹور پہ گئے، آپ کو اس نے گروسری کے اینڈ میں بل دیا، اس بل کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا سیلز ٹیکس نمبر ڈالے۔ وہ کون ڈالے گا؟ یہ اسٹور والا سیلز ٹیکس نمبر ڈالے گا، بتائے گا کہ میں سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہوں، تبھی وہ نیچے لکھے گا کہ ہاں جی اب میں 18% یا 17% جی ایس ٹی بھی لگا رہا ہوں آپ کے اوپر۔ تو آپ اگر وہ دیکھیں گے، یہ سارے ہمارے جو ناظرین ہیں، جو بھی ہمارے یوزرز ہیں، سب کو یہ لازم ہے کہ وہ اسٹور پہ جب جاتے ہیں اور وہ بائی کرتے ہیں، جب اینڈ میں ان کو بل ملتا ہے تو وہ لازم چیک کریں
کہ جی آپ پہ 17-18% اگر GST لگایا جا رہا ہے اور آپ سے لیا جا رہا ہے تو کیا وہ بل کے اوپر اس نے سیلز ٹیکس اپنا نمبر، سیلز ٹیکس کلیکشن کا نمبر کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے کوئی ایگزامپل ہو تو آپ پلیز لگا بھی سکتے ہیں یہاں پہ سرچ کر کے اپنے اسکرین پہ بھی، تو لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ ہاں اگر سیلز ٹیکس نمبر لکھا ہوا ہے تو اس کو چیک کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ وہاں سے آپ اگر اس کو کاپی کریں اور وہ کتنے ڈیجٹس پہ مشتمل ہوگا ویسے سیلز ٹیکس کا نمبر خورم؟ دیکھیں کچھ 17-18 نمبر ہوتے ہیں، 12-14 نمبر اس طرح سے کچھ ہوتے ہیں ایگزیکٹ. اور وہ چیک کہاں کر سکتے ہیں آپ بتا رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نمبر کو اٹھائیں گے اور FBR کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس نمبر کو ڈال کر کہ یہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ اسٹور ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے اور آپ کو وہ نمبر دیا ہوا ہے تو وہ فیک ہے اور آپ سے وہ لے رہا ہے، آپ اس کو رپورٹ کریں. اچھا دوسرا اگر آپ یہ تو چلیں آگے آپ پروڈکٹ پہ، سروسز پہ کسی ریسٹورینٹ میں آپ گئے ہیں، وہاں پر کھانا کھایا ہے، اس نے بل دیا ہے، وہ کس طرح سے چیک کریں؟ بہت زبردست آپ نے دوسرا سوال کیا. آپ کرنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ایک اس میں 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ سیلز پرائس ہم دے رہے ہیں، آگے نہیں جا رہا، اور دوسری بات یہ کہ کیش مارکیٹ بھی ہے. تو پہلے پہ آتا ہوں. پہلے آپ جاتے ہیں لیٹ سے ریسٹورینٹ میں اور وہاں کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو وہ ایک بل دیتا ہے. مثال کے طور پر 5,000 روپے کا آپ کا بل بن گیا. آپ نے کوئی دیسی کھانا کھایا، کڑھائی شاہی کھائی، آپ نے آپ کو 5,000 کا بل دے دیا، اس نے 10,000 کا بل دے دیا. 10,000 کے اوپر وہ 13% جو ہے اس نے اگر لگایا ہے اور اس نے کوئی نمبر نہیں لکھا، 13% لگتا ہے. کیونکہ میں نے کہا نا سروسز میں 13% ہے، ہر پروونس کا الگ ہے، اور اسٹینڈرڈ GST جو گڈس پہ ہے وہ 18 ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی اگر مثال کے طور پہ 13 یا 14 کر دیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ 13% لگا ہے اور کوئی اس نے سیلز ٹیکس نمبر نہیں ڈالا ہوا، اپنا SST نمبر ہوگا، سن سیلز ٹیکس نمبر. اگر وہ SSTN اس نے نہیں ڈالا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے لے رہا ہے لیکن آگے دے ہی نہیں رہا، بالکل نہیں دے رہا. دوسری بات یہ کہ اگر اس نے مینشن کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ چیک کریں کہ اس نمبر کو اٹھائیں، آپ سمپل SSTN لکھیں، سرچ SSTN نمبر، آپ وہ جائیں گے، آپ کو ڈائریکٹ وہ SSTN یعنی کہ سندھ سیلز ٹیکس کی جو ویب سائٹ ہے SBR کی، سندھ ریونیو بورڈ کی، وہ ویب سائٹ پہ آپ کو دے دے گا. ڈائریکٹ آپ نمبر وہاں پہ. یہ تو خورم پھر وہ ریسٹورینٹس ہیں جن کے اندر ہم یہ نمبرز دیکھ لیتے ہیں. بہت سارے بڑے ریسٹورینٹ جو ہم کھاتے بھی پسند بھی کرتے ہیں، وہاں پہ تو ایسی آپ کو سلپ بھی نہیں دی جاتی، وہاں تو کارڈ سے بھی، یہ سب چیزیں تب ہوتی جب کارڈ پہ سب چیزیں ہو رہی ہوں تو آ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں رسید پھر بھی دیتے ہیں. وہ تو اچھا پوائنٹ ہے، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ کارڈ کس ہوتا ہے. تو میں تو آپ کو بتاؤں کہ کارڈ سے تو پے ہی نہیں کرتے. وقت بڑا مختصر ہے خورم.